الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وعملا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا، داتا دستگیر ہے۔ اس کے بعد لا تعداد گن درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین حضرات، ہمارے معاشرے میں ماہ سفر کے متعلق بہت سی بے بنیاد باتیں مشہور ہیں، مگر اسلام نے ان کی نفی کی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک اور 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان کے علاوہ اللہ رب العزت نے کسی مہینے کو حرمت والا نہیں قرار دیا، یعنی نحوست نہیں کہا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ ماہ سفر جو ہے وہ نحوست ہے، کچھ لوگ اس میں شادی نہیں کرتے، کاروبار شروع نہیں کرتے،
کہ نقصان نہ ہو جائے، اللہ رب العزت نے اس کی نفی فرمائی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ آپ کہیے کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ آپ کہیے ان لوگوں کو کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اگر میں نفع نقصان کا مالک ہوتا تو بہت سی بلائیاں میں اکٹھی کر لیتا۔ اسی طرح دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر تمہیں بلائی پہنچائے تو ہر چیز پر وہ پوری طرح قدرت والا ہے۔ یعنی اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچے تو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی فائدہ پہنچے تو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ کون ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ قرآن مجید کا تیسرا مقام قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی جڑے ایمان والے نے نا وہ اللہ تے بھروسہ کرتے نے، کسی چیز نو نحوست نہیں قرار دیندے۔ انہاں دا توکل، انہاں دا بھروسہ اللہ رب العزت تے پختہ ہوندا ہے۔ آئیے ان آیات کو احادیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں حکم دیتا، مینوں فرمایا اے بچے میں تینوں کوئی چیزاں سکھانا، میں کچھ باتاں تینوں سکھان لگا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے مینوں کیا میں چند نصیحتاں تینوں کرن لگا، چند گلاں تینوں سکھان لگا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، تم اللہ رب العزت کو سامنے پاؤ گے، جو اس سے مانگو گے وہ دے گا، اور جب مدد چاہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اور آگے فرمایا جان لو کہ اگر پوری امت اکٹھی ہو کر آ جائے اس بات پر کہ تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے، اگر اللہ نے تقدیر میں فائدہ نہیں لکھا تو کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے فائدہ لکھا ہے تو پوری امت جمع ہو کے نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، پر جتنا اللہ رب العزت نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ یہ نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمائی، کیونکہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ بولیں ذرا، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ
تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز، کوئی مہینے کو نحوست قرار نہیں دیا۔ بعض بندے نا کام شروع کرتے ہیں، کام نہیں شروع کرتے کہ اس مہینے کے اندر اگر کام شروع کیا نا تو کام خراب ہو جائے گا۔ شادی نہیں کرتے ماہ سفر میں کہ برکت نہیں ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی ہے۔ اللہ کا قرآن بھی کہہ رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز نحوست والی نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ نفع نقصان کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حام ولا سفر۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے 4 چیزاں دی نفی فرمائی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے لا عدوى، کوئی بیماری جڑی ہے وہ متعدی نہیں ہے۔ متعدی تو مراد کہ بیماری یعنی دوسرے نو نہیں لگ سکتی، اگر لگے گی تو اللہ دے حکم دے نال لگے گی، اس طرح دا کوئی مجال نہیں کہ لگے۔ لا عدوى۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا طیرہ، بدشگونی لینا۔ بدشگونی کہندے نے بندے نے ارادہ کیتا میں کام کرنا، اگر او دے اگوں دی کالی بلی یا کوئی چیز یا بندہ سامنے آ گیا انہیں او کام نو ترک کر دیتا، انہوں بدشگونی کہندے نے۔ اللہ دے پیغمبر نے تو منع فرمایا۔ 2، تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حام، پرندے سے بدشگونی لینا۔ 3، چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر، سفر دا مہینہ نحوست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نحوست قرار نہیں دیتا۔ آئیے پہلی بات جو لا عدوى، اس کی میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دوں۔ لا عدوى، کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہے، یعنی اپنے آپ بیماری نہیں لگتی جتنی دیر تک اللہ رب العزت چاہنا۔ یعنی یہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے بیماری لگ جانا ظاہری طور پر ٹھیک ہے، پر یہ بات کہنا کہ اس سے لگی ہے یہ عقیدے کے مخالف ہے۔ کہنا چاہیے کہ یہ بیماری لگی ہے تو اللہ کے حکم کے ساتھ مجھے لگی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى، احتیاط بہتر ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ میں آگے دساں گا، احتیاط کرنی چاہیے۔ یعنی ظاہری طور تے بندے نو کسے نو نزلہ زکام ہویا ہے، بندہ وہ لگے بہندا انہوں نزلہ زکام لگ جاندہ ہے، انہوں کہنا یہی چاہیے کہ بیماری کنے لائی ہے، اللہ رب العزت دے حکم دے نال لگی ہے، کیونکہ قرآن ہے اس چیز دی نفی فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا لا عدوى، تے ایک بندہ اٹھ پیا کہندا اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اونٹاں نو صحرا چ لے کے جانے ہاں، وہ ہرنی دی طرح دوڑ دے نے، چلدے پھر دے نے، تے اچانک انہاں دے وچوں ایک نو خارش پہ جاندی ہے، تے اللہ دے پیغمبر انہوں سمجھا رہے نے لا عدوى، بیماری متعدی نہیں ہوندی، وہ بندہ سمجھ نہیں رہا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اعد الاول، وہ اللہ دے بندیا وہ پہلا اونٹ جڑا انہوں خارش کنے پائی ہے، اللہ دے پیغمبر نے سمجھایا انہوں پہلے تو ان کا لا عدوى، بیماری متعدی نہیں، ایک دوسرے تو نہیں لگتی، ظاہری طور پہ لگتی ہے، پر کہنا چاہیے کہ اللہ دے حکم دے نال لگی ہے، جنہی تقدیر چ لکھی ہے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرا انہیں سوال کیتا اونٹاں والے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اعد الاول، وہ پہلے نو بیماری کنے لائی ہے، یعنی جواب یہی سے کنے لائی ہے، اللہ دے حکم نال لگی ہے تے اللہ نہیں لائی ہے۔ اسی طرح ہی عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ بیماری کنے لائی ہے، اللہ رب العزت نے لائی ہے، جنہیں تقدیر سے لکھی ہے۔ دوسری مثال، ایک آدمی کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے،
دوسرے بندے دے کول بہندا ہے تو انہوں ظاہری طور تے نظرہ زکام لگ جاندا ہے. ظاہری طور تے کہنا تے ٹھیک ہے، پر عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ بیماری اللہ دے حکم تو بغیر لگی، اللہ دے حکم تو بغیر لگی نہیں. بیماری ایک سبب ہے، مگر او دے وچ اثر پان والا کون ہے؟ بیماری چ اثر پان والا کون ہے؟ اللہ رب العزت نے. تیسری مثال، اگ جلدی پئی ہے، بندہ کوئی کپڑا سٹے تو وہ جل جائے گی. کپڑا جل جائے گا؟ بول دے نہیں یار، کپڑا جل جائے گا؟ اگر اللہ دی مشیت نہ ہوئے جلان دی کہ جل سکتا ہے؟ تو کوئی مثال ہے. اللہ دا قرآن آندا ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دیتی ہے قوم نو، انہوں نے منن تو انکار کر دیتا ہے، بلکہ انہوں نے چیخا فٹن دی کوشش کیتی ہے، اگ جلائی ہے. تے اللہ تبارک و تعالی نے اس اگ نو حکم دے دیتا ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے اگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، ابراہیم آ رہا. تو اگ نے اللہ دے حکم دے نال ابراہیم علیہ السلام نو جلایا نہیں. پتہ ہے چلیا کہ بیماری جڑی ہے متعدی نہیں ہے، اونی کہ ہو سکتی ہے جنی اللہ رب العزت نے تقدیر چ لکھ دیتی ہے. احتیاط ضروری ہے. تو کس طرح اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جزام دی بیماری چوں اس طرح نسو جس طرح شیر کولوں نس دے جے. جزام دی بیماری چوں اس طرح نسو جس طرح شیر کولوں نس دے جے. نہیں، احتیاط دسی اللہ دے پاک پیغمبر نے کہ احتیاط کرو. یعنی احتیاط ہونی چاہیے. اگر کسی نزلہ زکام ہے بندہ دور رہے، یعنی احتیاط بہتر ہے. اسی طرح ہی اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا دور خلافت ہے. عمر رضی اللہ عنہ شام دے ول جا رہے نے، شام تے پہنچے نہیں ہیں، رستے دے وچ نے تے اطلاع ملی ہے طاعون دی بیماری پھیل چکی ہے. تے عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیتا ہے کہ اگے چلیے، تے ایک ساتھی کہندا پیچھے چلیے. یعنی انہاں چ نا یعنی دونوں پارٹیاں چ جڑا نا اعتدال ہو گیا. تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے کول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آندے نے، کہندے نے اے عمر رضی اللہ عنہ کیا تساں حدیث نہیں سنی اللہ دے پیغمبر دی؟ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اگر طاعون دی بیماری جتھے ہووے اوتھے داخل نہیں ہونا، اوتھے جانا نہیں ہے. تے جے جس جگہ تے تسی رہندے جے اوتھے طاعون پھیل چکیا تے اوتھوں نکلنا نہیں ہے. جدو اینی گل سنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر نے اپنا ارادہ ترک کر دیتا ہے، پیچھے نو جان دا پروگرام بنا لیا. تے لاگے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کرے نے، کہندے نے اے عمر رضی اللہ عنہ کیا تقدیر کلو نسدے پے جے؟ کہندے نے تقدیر کلو نسدے پے جے؟ تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا میں ایک تقدیر چوں دوسری تقدیر وال جا رہے ہیں کہ یعنی جو تقدیر چ لکھیا ہے وہی ہونا ہے. انہوں نے پھر مثال دیتی ہے، فرض کر ایتھے دو وادیاں نے، ایک سرسبز ہے ایک سکا گھاہ ہے، تے اونٹاں دا ریور ہے، تیرے کو تو کدھر جائیں گا؟ یعنی انہوں مثال سمجھائی. یعنی ہمارے لیے بچنا بھی تقدیر ہے. یعنی اگر ہم پیچھے کو مڑ گئے یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے. یعنی بیماری کو بچن واسطے احتیاط کرنی ٹھیک ہے، یہ بھی تقدیر چ لکھیا ہے. اتوں نہیں نکلنا یہ بھی تقدیر چ لکھیا ہے. بیماری سے متاثر ہو جانا یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے. جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہنا ہے. یعنی دسن کا مقصد ہے اللہ رب العزت بھروسہ کرنا، اللہ رب العزت بھروسہ کرنا ہے. توکل کدے تے ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت. اگر بیماری لگی ہے تو اللہ دے حکم تو بغیر لگ سکتی نہیں. ظاہری اسباب اختیار کرو، بیماری سے احتیاط کرو،
مریض کی عزت کرو، لیکن نفع نقصان کا مالک اللہ رب العزت نے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ دوسرا، پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دوا، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا طیرا، بدشگونی نہیں لینی۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ کسی پرندے کو دیکھ لیتے، اس کی سمت یا آواز سن لیتے تو اس کو منحوس کہتے ہیں، اس کو منحوس سمجھتے۔ یا بندے نے پختہ ارادہ کیتا کہ میں گھروں نکل کے فلانا کام کرنا ہے تے اگوں دی کالی بلی یا کوئی چیز گزر گئی ہے تو وہ کام نو چھڈ دے، اینوں بدشگونی کہندے نے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اگر بندے نے ارادہ کیتا ہے اللہ دے توکل بھروسہ کر کے وہ کام کرے، ایس چیز تو چھڑے نا کہ میرے سامنے کوئی بچہ آ گیا، کوئی بی بی آ گئی ہے، کوئی بندہ آ گیا، یا کوئی میرے گھر کوئی مہمان آ گیا، کسی چیز دی بدشگونی نہ لوے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بدشگونی لیندا ہے فال نکالدا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے کی فرمایا اس شخص جو شخص اس طرح کرتا ہے اس کا اللہ پر سے توکل اٹھ جاتا ہے، یعنی او دا توکل پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تے نہیں ہے، انہیں اس مہمان تک کیتا ہے بھروسہ، کسی عورت تک کیتا ہے، او دا اللہ دے توکل نہیں ہے اس بندے دا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے من ردتہ الطیرہ عن حاجتہ فقد اشرک۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جس شخص کو بدشگونی کسی کام سے روک دے اس نے شرک کیا، انہیں کی کیتا ہے؟ شرک کیتا ہے۔ تو شرک اللہ رب العزت نے معاف کرنا نہیں، ہر گناہ معاف ہو جائے گا پر اللہ رب العزت نے شرک نو معاف نہیں کرنا، کیونکہ انہیں اللہ دے بھروسہ چھڈ کے کسی چیز دے بھروسہ کر لیا۔ تو صحابہ نے عرض کیتا ہے اللہ دے رسول دا کفارہ کیے، کیدا کفارہ کیے؟ یعنی بندے نے بدشگونی لے لئی ہے تو کفارہ کیے۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یقول احدہم، انہوں چاہیدہ ہو کہے اللہم لا خیر الا خیر ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں بندہ بدشگونی لیندہ ہے، جب بدشگونی ہوتی اس کام تو انہوں روک دیندی ہے، انہیں شرک کیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیتا ہے اللہ دے پیغمبر دا کفارہ کیے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا انہوں چاہیے کہے اے اللہ تیری خیر کے سوا کوئی خیر نہیں ہے اور تیرے تقدیر کے سوا کوئی بدشگونی نہیں ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ انہوں چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ دے کلوں توبہ تلا کرے۔ جنہیں بدشگونی لے لئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا حال دسیا، صحابہ نے پوچھیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا خیر الا خیر ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اسے چاہیے کہ کہے اے اللہ تیری خیر کے سوا کوئی خیر نہیں اور تیری تقدیر کے سوا کوئی بدشگونی نہیں اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ایدی مثال میں اس طرح سمجھاواں، اے بدشگونی لوگ پچھلیاں قوماں جڑیاں نے وہ نبیاں تو بدشگونی لیا کر دے۔ اللہ رب العزت نے نا قرآن مجید کے اندر وہ تذکرہ فرمایا، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام فرعون وال بھیجیا کہ فرعون دعوت دین کہ اللہ دی عبادت کرے، انہیں انکار کر دیتا ہے تو انہاں دے نا مختلف قسم دیاں ازمائشاں آنیاں شروع ہو گئیاں۔
کدی قحط سالی آ جاتی ہے، کدی پیداوار کم ہوندی ہے، دوسری مشکلات دے وچ گھیڑے نے، تے جدوں انہاں نوں خوشحالی آندی نا تے کہندے اسی اس چیز دی قابلیت ساڈے وچ ہے سی، اس کر کے یہ چیز پہنچی ہے۔ تے جدوں کوئی مصیبت پہنچدی تے کہندے موسیٰ علیہ السلام دے انہاں دے ساتھیاں دے ولوں ہے۔ قرآن مجید نے نقشہ کھچیا، قرآن دا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، جب انہیں کوئی بلائی پہنچتی تو کہتے یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہم اس کے قابلیت ہے تو ہمیں یہ چیز ملی ہے۔ جب ان کے پاس کوئی برائی پہنچتی، مصیبت پہنچتی تے کہندے موسیٰ علیہ السلام تے انہاں دے ساتھیاں دے ولوں یعنی بدشگونی لیندے۔ اسی طرح ساڈا اج کل یہی حال ہے، اگر بندے دا کاروبار نہیں چلتا تو کہندا میری دکان تے فلانا بندہ آیا سی، صبح میرے گھر مہمان آیا سی، بدشگونی لیندا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا، بلکہ کرنا تو یہ چاہیے اگر بندے پر کوئی مصیبت آئی ہے تو اسے چاہیے اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے توبہ طلہ کرے۔ اسی طرح قوم صالح کا واقعہ کہ صالح علیہ السلام اللہ کے نبی، انہوں کو اللہ رب العزت نے قوم سمود کی طرف بھیجا دعوت دینے کے لیے، انہوں نے انکار کر دیا، بلکہ وہ بھی اسی طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم اچھی چیز ملتی تو کہتے ہم قابلیت ہے ہم میں، اور اگر مصیبت پہنچتی تو کہتے یہ بدشگونی لیتے کہ یہ پیغمبر کی طرف سے ہے۔ صالح علیہ السلام ان کے ساتھیوں کی طرف سے ہے۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک، انہوں نے کہا صالح اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں جواب دیتا، قال طائرهم عند اللہ، تمہاری بدشگونی جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، تو جانتے نہیں۔ آج اگر کسی کے گھر میں مسلسل مشکلات آ رہی ہیں تو وہ یہ کہتا ہے فلاں عورت منحوس ہے، فلاں بچہ منحوس ہے، فلاں شخص کے آنے سے میرا گھر برباد ہو گیا، بلکہ اسے چاہیے تھا اپنے اعمال کی طرف نظر دہرائے اور اللہ رب العزت سے توبہ طلہ کرے۔ اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردتہ الطیرہ عن حاجتہ فقد اشرک، جس کسی نے بدشگونی لے کے اس کام نو چھڑ دیتا، بدشگونی والا کام کیتا، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا انہیں شرک کیتا۔ اللہ رب العزت ہمیں جو 4 چیزیں میں نے بیان کی ہیں، لا ادوا ولا طیرہ، 2 چیزیں بیان کی ہیں، 2 رہ گئی ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، کہہ دیجئے ہمیں
ہرگز کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے۔ اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، نفع نقصان دا مالک اللہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔